السلام علیکم دوستو، اللہ سے ہمیں کبھی صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے صبر مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے انڈائریکٹلی پریشانی، مصیبت، سٹریس، تکلیف مانگ رہے ہیں، تبھی تو ہم صبر کریں گے نا۔ بنا پریشانیوں کے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے دنیا کے سب سے عظیم شخص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصیبتوں اور امتحانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سکھایا کہ مصیبت کے وقت اللہ سے صبر مانگو، بلکہ انہوں نے یہ سکھایا کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگو، یعنی آسانی، سکون اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ مصیبت میں برداشت کرنے کے لیے صبر مانگنا چاہیے۔ اور جب بھی ہمارے نبیوں پر مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر دے، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں ایک بہترین مثال ہے۔ جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے باوجود ان سے ناراض ہو کر چلے گئے تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر دے، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ کی رحمت اور معافی کی دعا کی۔ انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، جب انہیں بیماری اور مصیبت نے گھیر لیا تو انہوں نے اپنی تکلیفوں پر صرف صبر نہیں کیا، بلکہ اللہ سے شفا اور رحمت کی دعا کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ ارحم الراحمین، اور جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے ظلم کا سامنا کیا تو انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور اپنے لیے اللہ کی مدد اور رحمت کی دعا کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام میرے لیے آسان کر دے۔ اور نبی پاک نے کبھی بھی مصیبت کے وقت اللہ سے صبر مانگنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ انہوں نے اللہ سے عافیت مانگنے کو ترجیح دی۔ جب طائف کے سفر کے دوران ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے تو انہوں نے اپنے رب سے صبر نہیں بلکہ رحمت اور آسانی کی دعا کی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنے تدبیر میں کم ہونے اور لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی شکایت کرتا ہوں۔ اس دعا میں انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور اللہ سے مدد اور رحمت کی طلب کی۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا امتحان لیتے ہیں، اور جب وہ اس امتحان میں صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت اور خوشنودی سے نوازتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین دعا وہی ہے جو نبی پاک نے ہمیشہ کی، اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے اس دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ہم سبھی نبیوں کے واقعہ سے یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ مشکلات کے وقت اللہ سے آسانی اور رحمت مانگنی چاہیے، نہ کہ صرف مصیبت میں برداشت کرنے کا صبر۔ صبر کا اصل مقصد ہے اپنے رب پر بھروسہ کرنا اور اس کی رحمت کا انتظار کرنا، لیکن مصیبت سے پہلے اور بعد ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو مصیبت، پریشانی اور مشکلات سے دور رکھے اور اپنی رحمت اور عافیت سے نوازے۔ آمین۔